ظلم کا انجام۔ ملک ایران کے ایک بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ رعایا پر سختی کرتا تھا۔ وہ ظلم و ستم کر کے ان سے دولت اور مال لے لیتا تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے رعایا نہ صرف تنگ ہوئی بلکہ وہ اس کی ظالمانہ پالیسی سے تنگ آ کر اس کی ریاست سے باہر جانے لگی۔ رعایا کی تعداد کم ہو گئی جس کی وجہ سے اس کی آمدنی میں بھی کمی ہو گئی، حتیٰ کہ خزانہ خالی ہو گیا۔ اس بادشاہ کے بدخواہ رشتہ داروں نے اس پر چڑھائی کرنے کا سوچ لیا۔ انہوں نے اسے شکست دینے کے لیے اپنی طاقت بڑھا لی۔ یہ سچ ہے کہ جو کسی مصیبت میں اپنا خیر خواہ اور ہمدرد چاہے، اسے چاہیے کہ بھلے وقت میں شرافت سے کام لے، کیونکہ غلام بھی مالک کی سختی سے بھاگ جاتا ہے اور مہربانی کرنے سے غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ اسی بادشاہ کے دربار میں ایک دن کتاب شاہ نامہ پڑھی جا رہی تھی اور بادشاہ کے سامنے ضحاک کی بربادی اور فریدون کے تخت حکومت پر آنے کے ابواب پڑھے گئے۔ وزیر نے اس حال میں بادشاہ سلامت سے عرض کیا، فریدون کے پاس نہ خزانہ تھا اور نہ لشکر، تو پھر اسے حکومت کیسے مل گئی؟ بادشاہ نے کہا، رعایا نے بادشاہ کی بجائے اس کی حمایت کی، اس کا ساتھ دیا، اس کے ہاتھ مضبوط کیے۔ اسی طرح اسے ضحاک پر فتح ہوئی اور تاج و تخت اسے مل گیا۔ گویا عوام کا اکٹھے ہو کر اسے حکومت حاصل کرنے میں مدد کرنا اس کی کامیابی کا راز تھا۔ وزیر نے عرض کیا، شاید آپ تو بادشاہی کرنے کا خیال نہیں کرتے۔ بادشاہی کے لیے لشکر پروری، رعایا پروری ضروری ہیں۔ ان پر بخشش کرنا، رحم کرنا اور ان کے سکھ کا سوچنا حکومت کرنے میں ضروری ہے۔ ظلم اور تعدی کرنا اپنی جڑ کاٹنے کے برابر ہے۔ یہ گفتگو بادشاہ کے دل کو ناگوار گزری۔ غصہ میں آ کر وزیر کو جیل بھیج دیا۔ کچھ زمانہ گزرا تھا کہ بادشاہ کے خاندان کے افراد نے بادشاہت پر قبضہ کے لیے تگ و دو شروع کر دی اور مقابلے کے لیے جم غفیر جمع کر لیا۔ بادشاہ کے ظلم سے تنگ آئی ہوئی قوم اور قبیلے ان کے ساتھ ہو گئے اور بادشاہ کے خلاف لڑے، حتیٰ کہ حکومت ظالم بادشاہ کے ہاتھوں سے نکل گئی اور دوسرے افراد خاندان تخت پر قابض ہو گئے، اور لوگ بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر بادشاہ کے خلاف طاقت کے حامی بن گئے، بلکہ اس کے دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ بادشاہی کے لیے رعایا کی خوشحالی، ان کے ساتھ انصاف اور ان کی خیر خواہی ضروری ہے۔ درس حیات: حکام کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ رعایا کے جان و مال پر ہاتھ صاف کریں۔ جب قسمت کا ستارہ بلند ہو تو کسی پر ظلم کرنا بہت بڑا گناہ اور جرم ہے۔ اچھے حال میں ہوتے ہوئے دوسروں سے سرد موہری سے پیش آنا ان کے دل میں نفرت بڑھاتا ہے۔ تغیر و تبدل حکم الہی ہے، اس لیے اس کو بھولنا اپنے حال کو خراب و خستہ کرنا ہے۔ ہر حال میں زندگی میں اخلاقی اقدار کو پامال کرنے سے گریز کریں، ورنہ وقت انتقام لے لے گا۔ درندہ صفت انسان ہر وقت دوسروں کے حقوق پامال کرنے اور ان کی عزت و مال سے ہاتھ رنگنے کا کھیل کھیلتا رہتا ہے۔ جو اپنے سے کمزوروں پر ظلم روا رکھتا ہے، وقت پڑنے پر اس کے سبھی خیر خواہ مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور ازل ہے کہ ذی شعور طبقہ اور انصاف پسند انسان اچھے احکام اور اچھی حکومت کے لیے دست بدعا رہتے ہیں۔ ظالم حاکموں اور رؤساء کے لیے ہر کوئی بد دعائیں کرتا اور دلی طور پر ان سے متنفر ہوتا ہے۔